بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کسی تکلیف کے آنے پر تم میں سے کوئی شخص ہرگز موت کی تمنا نہ کرے۔ اگر ضروری ہو تو یہ کلمات کہے، یا اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے، اور جب میرا مرنا بہتر ہو مجھے موت دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص بھی تھوڑی سی نیکی کو معمولی نہ سمجھے۔ اگر نیکی کا موقع نہ ملے تو اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مل لیا کرو، یہ بھی نیکی ہے۔ اور جب تم سالن پکانے کی غرض سے گوشت خریدو یا سالن کی ہانڈی پکاؤ تو شوربہ بڑھا دیا کرو، اس میں سے کچھ نکال کر اپنے پڑوسی کو دے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اے معاذ، اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے۔ اور پھر فرمایا، میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا نہ چھوڑنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ تو میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے میں، اپنا شکر کرنے میں، اور بہترین انداز میں اپنی عبادت کرنے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر کی آوازیں سنوا دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیقاً اس نے انکار کر دیا۔ امت سے مراد امت دعوت ہے، اور انکار کرنے والوں سے وہ مراد ہیں جنہوں نے دعوت کو قبول نہ کیا۔ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے شیئر ضرور کریں۔